ایک مومن کے دن کی شروعات فجر کی نماز سے اور اس کا اختتام عشاء کی نماز سے ہوتا ہے۔ شروعات غلطی سے ہو جائے تو اختتام بھی غلطی سے ہوگا۔ اسی طرح اگر اختتام غلطی سے ہو جائے تو اگلے دن کی شروعات بھی غلطی سے ہوگی۔ اس لیے اسلام نے فجر اور عشاء کی باجماعت نمازوں کو خصوصی اہمیت اور فضیلت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عشاء کی عظمت پر زور دیا اور سستی اور تفریح کے ان طریقوں کے بارے میں سخت تنبیہ فرمائی جو فجر اور عشاء کی نماز کو چھوڑنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ عشاء سے پہلے سونا عشاء کی جماعت اور قیام اللیل کو ضائع کر دے گا۔ عشاء کے بعد دیر رات تک غیر ضروری گفتگو اور گھومنا پھرنا فضیلت سے بھرپور تہجد کی نماز اور فجر کی جماعت سے غافل کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین نے واضح کیا ہے کہ عشاء کے بعد کے اوقات کو غیر ضروری مشغولیات میں گزارنا ناپسندیدہ ہے جو ذہن کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ بہت سی احادیث میں شام کے وقت کی اہمیت اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عشاء سے پہلے نہ سوتے اور نہ ہی عشاء کے بعد غیر ضروری کاموں میں مصروف ہوتے۔ رات کو گپ شپ اور تفریحات سے گزارنا مومن کی روح اور صحت کو مفلوج کر دے گا اور دینی سرگرمیوں میں حصہ لینے میں سستی پیدا کر دے گا۔ جو وقت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون اور آرام کرنے کے لیے متعین کیا ہے اس میں ہم آرام نہیں کرتے، اور جو دن اللہ نے کام کرنے کے لیے بنایا ہے اس میں سستی کا شکار بن جاتے ہیں۔ اس طرح کام اور ملازمت میں سستی کی وجہ سے ہمارے اندر کوتاہیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ٹی وی چینلز، فیس بک، واٹس اپ چیٹس اور گپ شپ کرنے سے آدھی رات تک جاگے رہنا مومن کے لیے درست نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے بعد بات کرنا پسند نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی جلدی سو جانا چاہیے۔ جلدی سونے کی صورت میں ہی جلدی جاگ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی وجہ سے دیر سے سوتے ہیں تو آپ کی فجر کی نماز ترک ہونے کا زیادہ امکان رہتا ہے۔ مجھ سے کون دعا کر رہا ہے؟ رات کے آخری وقت میں جب اللہ اس طرح پکارتا ہے اس وقت ہم گہری نیند سوئے رہے تو ہم کتنے بدنصیب لوگ ہیں۔ ذمہ داریوں سے دور کرنے والی اور عبادات کو ضائع کرنے والی سرگرمیوں میں وقت گزارنے والوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان سے ان اوقات کے بارے میں اللہ ضرور سوال کرے گا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں داخل ہوئے۔ اس وقت وہ اکیلے تھے۔ میں ان کے پاس گیا۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گویا اس نے آدھی رات کھڑے ہو کر نماز ادا کی، اور جب کوئی فجر کی نماز باجماعت پڑھے تو گویا اس نے پوری رات نماز پڑھی۔